السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری 10ویں جماعت کے طلاب، آج ہم قصیدہ شہر آشوب کے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ یہ قصیدہ طویل ہے، تو اس لیے ہم نے اس قصیدے کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ پہلے حصے میں تقریباً 8 اشعار تھے، جن پر ہم نے پہلے ہی ویڈیو میں بات کی ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم مزید چند اشعار پر بات کریں گے، ان کی وضاحت کریں گے۔ جو آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، اس حصے کا جو پہلا شعر ہے وہ کیا ہے؟ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ مستغنی الاحوال، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو، اس سے ہم مستغنی الاحوال کہتے ہیں۔ فکر و تردد بمعنی غم، پریشانی۔ تو سیدھے سادے لفظوں میں ہم اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، شاعروں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن شاعر کے مطابق یہ کہنا درست نہیں ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں اسی کا جواب دیتے ہیں، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے، کہ شاعروں کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ لیکن شاعر فرمائے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر پریشانی و فکر دیکھیں تو انہی کے یہاں موجود ہیں۔ گویا کہ ایک غلط فہمی جو شاعروں کے متعلق کی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں یہاں پر خود شاعر فرماتے ہیں کہ نہیں جی، شاعر بھی دکھوں اور غموں سے بے نیاز نہیں ہیں، انہیں بھی دکھوں اور غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ شہر آشوب کے دردناک حالات نے انہیں بھی حد درجہ پریشان کیا ہوا ہے۔ پھر دوسرا شعر، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناکس، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ فلاں ابن فلاں کے معنی دولت اور حکومت رکھنے والوں کی طرف اشارہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس بادشاہ ہے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فلاں ابن فلاں الفاظ کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں تمام لوگ ان سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن شاعر لوگ بڑے بڑے حسب و نسب والوں سے ہی ملنا چاہتے ہیں۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ ہر شخص اثر و رسوخ پیدا کرنے اور اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے دولت مندوں اور حکمرانوں سے، یعنی ان سے ملاقات اور انہی کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں دولت اور حکومت ہی کام دیتی ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دگانا، نیت قطع تہنیت خانے زما ہے۔ دگانا 2 رکعت نماز
قطع تہنیت، قطع جو خوشی اور مبارکباد کے موقع پر لکھا جاتا ہے اسے ہم قطع تہنیت کہتے ہیں۔ پھر خان زماں، خان زماں بمانی بہت بڑا امیر، بہت بڑا رئیس جس کے پاس کافی دولت ہو، اسے خان زماں کہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں اگر عید کی 2 رکعت نماز مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں تو نیت باندھتے ہوئے کسی رئیس یا امیر کے گھر خوشی و مبارکبادی کا قطع پڑھنے کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ یعنی لالچی اور خوشامد پسند لوگ جب عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ بادشاہ وقت اور عمرہ کی شان میں قطع لکھنے کی فکر میں ہوتے ہیں تاکہ ان کی مبارکبادی کے سلسلے میں ہمیں کچھ معاوضہ ملے، کچھ انعام ملے۔ اور عید کی 2 رکعت نماز بھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ ملا بمانی مولوی، مثنوی خواں بمانی مثنوی پڑھنے والا۔ کسی کی تعریف کرنے والا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، کسی مسجد کے ملا کی عزت و توقیر تو دیکھیے، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے، جو مثنوی کہ 2 روپے اس کی جیبیں ہوں گی جو مثنوی پڑھنا جانتا ہو، اور اگر امام مثنوی پڑھنا نہیں جانتا ہو تو اس کی جیب خالی رہتی ہے۔ یعنی جو امامت کرتا ہے آج کل کے دور میں تو اس سے بھی دولت مندوں کی یا امیروں کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ان کی تعریف نہ کرے، ان کے خلاف جائے تو اسے تنخواہ کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملا کے پاس، مولوی کے جیب میں 2 روپے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اسے شہر کے عمرہ کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ پھر اور ما حضر احمد کا اب کیا میں بتاؤں، یا کاسے دال ادسو جو کی دونا ہے۔ ماڈر اسٹوڈنٹس، ما حضر بمانی کھانا، یعنی جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہو سامنے اسے ہم ما حضر کہتے ہیں۔ ما حضر اخوند، اخوند کہتے ہیں استاد کو، کاسا بمانی پیالہ، دال ادس یعنی مسر کی دال۔ اب کیا فرماتے ہیں یہاں پہ شاعر؟ استاد کے پیشے کا ذکر کیا جاتا ہے اس شعر میں، یعنی استاد کے دسترخوان میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اگر میں اس کا بیان کروں تو یہ ہے کہ مسر کی دال کا 1 پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں ہوتی ہیں۔ یعنی استاد کا جو پیشہ ہوتا ہے ایک عظیم پیشہ ہوتا ہے، استاد کا ادب و احترام مسلم ہے، لیکن ان کی غذا 1 پیالی مسر کی دال اور 2 سوکھی روٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی اور سادہ غذا ہے۔ گویا کہ اس شہر کی ابتر اور بدتر حالی میں یہ جو استاد ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں شاعر؟ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہند ساداں ہے۔ ہند سادان حساب جاننے والا،
ریاضی میں مہارت رکھنے والا، اس سے ہندسہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے استاد کی عزت، یہ استاد بیچارہ دن میں بچوں کو پڑھاتا ہے، اور اگر ریاضی جاننے والا ہے، حساب جاننے والا ہے، تو رات کو کسی امیر کے گھر کا حساب کتاب لکھا کرتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ اب شاعر فرماتے ہیں اب آپ خود انصاف کیجئے کہ جس کی یہ اوقات ہو، جس کی یہ قدر ہو، وہ آرام کا، سکون کا ایک لمحہ کیسے گزار سکتا ہے۔ آرام کا وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ دن میں وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، اب شام کو واپس آ جاتا اور گھر میں بیٹھ کر آرام کرتا، لیکن اسے کسی امیر کے ہاں جانا پڑتا ہے، یا تو اس کے بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے یا اس کے گھر کا حساب کتاب لکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں یہ استاد بیچارہ کہاں آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متعون زباں ہے۔ شیخ بمانی پرہیزگار، میرے اسٹوڈنٹ، شیخ بمانی پرہیزگار، متعون جس کو تانا دیا جائے، جس کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، اسے کہتے ہیں متعون، متعون زباں۔ جس کے بارے میں ہر کوئی برا بھلا کہے۔ اب شاعر کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، فراغت یعنی فرصت، اگر کوئی فرصت کے لمحوں میں پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس آپ دھیان رکھیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، اگر کوئی فرصت کے لمحوں میں پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متعون زباں ہے۔ اب جسے لوگ شیخ کہتے ہیں، جسے لوگ پرہیزگار کہتے ہیں، تو فوراً شاعروں کے لعن طعن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ شاعر لوگ پھر اسے بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیلے مریداں گئی وہ بزم جہاں ہے۔ تحقیق ہوا عرس، یعنی اگر عرس کی خبر لگی، اس کے معنی تحقیق ہوا عرس، اگر عرس کی خبر لگی۔ خیل گروہ، خیل مریداں مریدوں کی ٹولی، کبھی اگر پیر بابا کو عرس کی خبر لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، داڑھی میں کنگھی کر کے سج دج کر مریدوں کی ٹولی کو لے کر اس محفل میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بزم محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں جا کر اس عرس میں حصہ لیتا ہے۔ تو میرے اسٹوڈنٹس آنے والے لیکچر میں ہم اس قطع کے آخری حصے پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔